آپ نشانے پر ہیں. تو 4 آئی ڈی پروف لازمی طور پر آپ کے پاس ہونا چاہیے. نمبر 1 جنم پرمان پتر آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے. میرے خیال سے 2-2.5 ہزار میں پاسپورٹ بن جاتا ہے. ہر آدمی کے پاس آپ اپنا بنائیے, اپنی بیوی کا بنائیے, ماں باپ کا بنائیے, اپنے جتنے بچے ہیں ان بچوں کا, چھوٹے بچوں کا بھی بنائیے. کتنے ہو گئے؟ بھولیں گے تو نہیں ہوگا, بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں میں آج. پہلا جنم پرمان پتر اور دوسرا پاسپورٹ. تیسری آئی ڈی آدھار کارڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. چیک کر لیجئے جا کر کے کہ او ٹی پی آپ کے پاس آ رہا ہے کہ نہیں, نام صحیح ہے کہ نہیں, اور اس نام میں آپ کے ابو کا نام ہے کہ نہیں, پتا جی کا نام ہے کہ نہیں, اور اسپیلنگ صحیح ہے کہ نہیں. نمبر 1 اسپیلنگ میں آپ کے کاغذات میں اور آپ کے زمین کے کاغذات میں یکساں اسپیلنگ ہونی چاہیے, سیم اسپیلنگ ہونی چاہیے. گڑبڑی اگر ہے تو ایفیڈیوٹ بنوا کر کے اس کو درست کیجئے. زمین کا کاغذ تو نہیں بدل سکتا لیکن آدھار کارڈ بدل سکتا ہے. 3 آئی ڈی پروف ہو گیا. چوتھا اور آخری آپ کا وہ جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے. ووٹر آئی ڈی کارڈ سمجھ رہے ہیں نا, ووٹر آئی ڈی کارڈ. یہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی بی ایل او وغیرہ بنواتے ہیں. کچھ گڑبڑی ہے تو اس کو درست کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا نوجوان کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس بار اگر درست نہیں کریں گے, یہی ہوگا نا کہ ووٹ نہیں دیں گے. نہیں بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا, لیکن اگر اس کو آپ نے درست نہیں کیا تو آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے. تو کم از کم یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جنم پرمان پتر نمبر 1, نمبر 2 پاسپورٹ, نمبر 3 آدھار کارڈ, اور نمبر 4 ووٹر آئی ڈی کارڈ. یہ 4 پرمان پتر آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے. مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اور مسلمانوں میں آپ جیسے اہل حدیثوں کا شرش آبادی کا بہت برا حال ہے. حال کیا ہے؟ یا تو زمین ہی نہیں ہے, بھومہین ہیں ہم, زمین ہی نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس زمین ہے تو صحیح سے قبالہ نہیں ہے. قبالہ اگر ہے تو قبالے میں نام کچھ اور ہے, آئی ڈی میں نام کچھ اور ہے. کیا فائدہ آپ کا؟ اور اگر قبالہ میں نام بھی صحیح ہے, وہی نام ہے جو آدھار کارڈ میں ہے, تو آج تک آپ نے داخل خارج نہیں کیا. زمین کس کام کی؟ داخل خارج بھی کر لیا تو کرنٹ رسید آپ کے پاس نہیں ہے. میرے بھائیوں, ان باتوں کو آپ ہلکے میں نہیں لیں. وقت آنے سے پہلے ان چیزوں کی تیاری کر لیں. بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں کہ جاڑا آنے والا ہے, جاڑے کا لباس ہم کو خریدنا ہوگا. گرمی آنے سے پہلے پنکھے کی تیاری کر لیں, ورنہ تو رات بھر مچھر کاٹے گا اور پوری رات نیند نہیں آئے گی. اسی طرح سے وقت اور حالات آنے سے پہلے ان 4 کاغذات کو درست کیجئے, اور ان کے لیے زمینی کاغذات کو بھی آپ درست کیجئے, کیونکہ زمین کے کاغذات بنیادی طور پر مانے گئے ہیں اس ہندوستان میں. میرے بھائیوں, اب تک جو لوگ غفلت میں مبتلا ہیں, زمین کے کاغذات صحیح نہیں ہیں, اب زمین کے کاغذات کو درست کیجئے. مسلمانوں کا بہت برا حال ہے. کئی جگہ بولڈوزر چلا کہ نہیں؟ بولڈوزر چلا. بولڈوزر چلنے کے بعد تنظیم آئی, آرگنائزیشن آئے, لوگ آئے کہ لوگوں تم لوگ اپنے کاغذات دو, ہم لوگ کالونیاں تم کو بنا کے دیں گے. غور کرنا میری ان باتوں پر میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. 1200 لوگ اکٹھا ہوئے. کتنے؟ 1200 لوگ اکٹھا ہوئے. 1200 لوگوں میں 12 لوگوں کا بھی کاغذ درست نہیں. کسی کے کاغذ میں کوئی جھول, کسی کے کاغذ میں کوئی کمی, کسی کے کاغذ میں کوئی غلطی, کسی کا بھی کاغذ کلیئر نہیں. بھائی ٹھیک ہے, وہ جو کر رہے ہیں کریں, لیکن آپ کو تو مضبوط رہنا ہوگا نا. آپ کے پاس دلیل صحیح ہونی چاہیے. آپ کیس بھی کریں گے, کورٹ بھی جائیں گے, تو پروف آپ کے پاس صحیح ہونا چاہیے. آپ کے پاس کاغذ ہی نہیں, برسوں سے جی رہے ہیں, 4 منزلہ مکان ہے, کاغذ صحیح نہیں. بہت زیادہ زمین آپ کے پاس ہے, کاغذ صحیح نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مسجد اور عیدگاہ آپ کے پاس ہے, یہ جو مدرسے آپ کے پاس ہے, میرے بھائیوں, ان جگہوں کے بھی سرکاری کاغذات بنائیے. مسجد اس کی رجسٹری کروائیے زمین کی, اور مدرسہ اگر رجسٹری نہیں ہوئے تو رجسٹری کروائیے, عیدگاہ رجسٹری کروائیے, کاغذات درست کیجئے, پھر وقف کیجئے ان ساری چیزوں کو. اگر یہ نہیں کریں گے تو آنے والا وقت آپ کا نہیں ہے,
اور اس چکر میں مت رہیے گا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ امت مسلمہ ایسی نہیں ہوتی ہے. امت مسلمہ کی کیا مثال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رسول آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اللہ پہ کیسے بھروسہ کروں؟ کیا میں اپنے اونٹ کو, میں ابھی سونا چاہتا ہوں, رات کا وقت ہے, اپنے اونٹ کو یا اپنے گھوڑا کو میں یہاں پر چھوڑ دوں اور میں آرام کروں اور اللہ پر بھروسہ کروں اور یہ رہ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو بس ایسی چھوڑ دے گا, نہ اس پر رسی باندھے گا, نہ نکیل لگائے گا اور ایسی چھوڑ دے گا اور اللہ پہ بھروسہ کرے گا؟ نہیں, تو اس پر لگام لگا, اس رسی کو کسی کھوٹے سے باندھ, پھر اللہ پر توکل کر. پھر اگر بھاگتا ہے تو وہ تمہارا نصیب ہے, پھر اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تمہاری قسمت ہے. بغیر باندھے, بغیر کھوٹا لگائے, بغیر رسی لگائے اللہ پہ بھروسہ کرے گا, یہ بھروسہ چلنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, بہت ساری باتیں تھیں, لیکن ان باتوں میں چونکہ آپ چند لوگ تھے, میں نے سمجھا یہ ضروری باتیں ہیں, تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ ضروری باتیں تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچے. آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ جو لوگ اس کو نہیں سن پائے ان تک یہ پیغام ضرور جائے. وقت آنے سے پہلے ان کاغذات کو درست کیجئے. نمبر 1, یہ جو ہماری قوم ہے نا, بہت جذباتی قوم ہے, بہت جذباتی قوم ہے. نوجوان بھی بہت جذباتی ہمارے ہوتے ہیں, لیکن خبردار خبردار, کبھی جذباتی آپ کو نہیں ہونا ہے, کبھی جذباتی نہیں ہونا ہے. آپ کو سنجیدگی کا ماحول بنانا ہے. بھڑکاؤ بھاشن آ جائے, آپ کو چپ ہو کے سائڈ نکل جانا ہے. کوئی بھی ہنگامی قدم اٹھانے سے پہلے گاؤں کی جو آپ کی کمیٹی ہے اور نہیں ہے تو بنائیے, جس میں علماء اور دانشوران اور سیاسی تینوں لوگ موجود ہوں. ان تینوں کے ملاپ سے تب کوئی فیصلہ لیا جائے کہ ہم کو کون سا قدم اٹھانا ہے اور کون سا قدم نہیں اٹھانا ہے. ایسے نہیں جدھر منہ آیا, جدھر من ہوا اور منہ اٹھا کے ہم چلے گئے, یہ غلط فیصلہ ہوگا میرے بھائیوں. آخری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیے, تعلیم سے جوڑیے. تعلیم سے جوڑیں گے تو بنیادی طور پر آپ کے پاس علم آئے گا, علم آئے گا, پھر دین آئے گا, پھر تربیت آئے گی, اور پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تعلیم پر بے شمار دلیلیں ہیں, اور عالم ہو اور تعلیم پر دلیلیں نہیں معلوم ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اقرا بسم ربک لے لیجئے آپ, حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم لے لیجئے آپ, من سلک طریقا, بے شمار دلیلیں. اس پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. میں اس سے ہٹ کر کے ایک لاجک والی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر نہیں بلکہ جو ہوا ہے ابھی, بی پی ایس سی کا ایگزام ہوا کہ نہیں میرے بھائیوں؟ ہوا؟ ادھر بھی ہوا؟ نہیں ہوا؟ ہوا. میرے پاس ایک رپورٹ آئی, ان دونوں ٹرموں میں 200 سے زیادہ جامعہ ابن تیمیہ کے فارغین سلیکٹ ہوئے, نوکری ملی. یہ صحیح ہے خبر ہے کہ نہیں؟ بھئی چند کو تو آپ بھی جانتے ہوں گے, ملی. جامعہ سلفیہ سے جو بہار کے لوگ تھے پڑھنے والے, جو آخری لسٹ تھی اس میں اس کی تعداد 100 سے زیادہ تھی. جامعۃ الامام بخاری, ان کی تعداد 50 سے زیادہ تھی. یہ چند ادارے ہیں. اگر تمام اداروں کا احاطہ کیا جائے, اور دوسرے بھی ادارے ہیں جیسے ندوہ ہے, دیوبند ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں, سنابل ہے, ان سارے اداروں کا اگر کریں گے آپ سروے تو بہت زیادہ نام آپ کو ملیں گے کہ ان لوگوں کو سرکاری نوکری ملی ہے اس ہندوستان میں آج کی ڈیٹ میں. ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ مان رہے نا, ملی ہے. یہ مسلمان کے بچے تھے کہ غیر مسلم کے؟ کیوں ملی؟ ان کے پاس کوالٹی تھی, ان کے پاس علم تھا تب نہ نوکری ملی. اور اگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا, ڈگری ہی نہیں ہوتی, اس لائق ہی نہیں ہوتے, امتحان میں نہیں بیٹھ پاتے, تو آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو مسلم نوجوانوں کو نوکری ملی ہے ان برے حالات میں بھی, کیا یہ نوکری مل پاتی؟ اگر آپ آج بھی آپ کے نوجوانوں میں, آپ کے بچوں میں صلاحیت پیدا ہوگی تو آج بھی آپ کا بچہ اپنی محنت اور صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر آئی ایس افسر بن سکتا ہے, ڈی ایم بن سکتا ہے, کلکٹر بن سکتا ہے, داروغہ بن سکتا ہے, پولیس بن سکتا ہے, سی ایم بن سکتا ہے. آج بہت کچھ بن سکتا ہے. ہندوستان کے 1-2 عہدے کو چھوڑ کر تمام عہدوں میں, تمام نوکریوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں.
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے بیٹوں کے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس نہ وہ قابلیت ہو پاتی ہے، نہ وہ صلاحیت ہو پاتی ہے. کہیں کہیں یقیناً دبایا جاتا ہے، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. سرکاری سیکٹر میں اب تک ہمارے اس ملک کا یہ رویہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کا بچہ بھی اگر اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، کمپٹیشن فیس کرتا ہے، تو اس کو نوکری مل جاتی ہے. اس کی زندہ مثال جو ابھی بہار میں BPSC کا ایگزام ہوا. کیا یہ واقعات اور یہ حالات ہماری آنکھیں اب بھی نہیں کھولیں گے؟ کیا آج بھی ہم یہ سنیں گے کہ کیا کرنے سے علم کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تقریریں کون کون سے ہوں گی؟ اب یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت قوم کو بیدار کرنے کا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کا ہے. مدرسہ ہے، اس کو اس لائق بنائیے کہ ایک لکھپتی کا بیٹا بھی وہاں کے پڑھے اور اس کو فخر محسوس ہو. ایک اسکول بھی ایسا بنائیے کہ ایک مولوی کی بیٹی بھی اگر وہاں جا کے پڑھے تو اس کو کوئی دقت نہ ہو. آپ کیا بات کرتے ہیں جناب؟ خالی ہم ہنگامے میں رہ جاتے ہیں. ہنگامہ نہیں، نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، تعلیمی مشن کو آگے لے جانا ہوگا اور نوجوانوں کو تقریر کے بجائے کام کی طرف لانا ہوگا. اور علماء کی باتیں مسجدوں میں حلقے لگائیے، 100 لوگوں کو لے کے بیٹھیے، ایک مولانا صاحب کو لائیے اور دین کی باتیں، دنیا کی باتیں ان کو سمجھائیے. وہاں سے ان کو راستہ ملے گا اور اندھیرے میں ان کو روشنی ملے گی، برے حالات میں بھی ان کو زندگی ملے گی. ان کو لگے گا کہ ہندوستان کے ان برے حالات میں، جبکہ ہندوستان ہندو راشٹر بننے کے کگار پر ہے، اس وقت بھی اس ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان کا بیٹا، کوئی مسلمان کا بچہ اگر وہ اپنے اندر قابلیت رکھتا ہے میرے بھائی، تو اس کو نوکری مل سکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ آخری بات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوکن ایک جگہ ہے بمبئی کے پاس، ایک نوجوان لڑکا ہے، یوٹیوب میں اردو ETV والوں نے اس کو نقل کیا ہے، نشر کیا ہے، لائیو چلایا تھا. اس کو دیکھیے یہاں سے جانے کے بعد. لڑکے کا نام انصار ہے. کیا ہے لڑکے کا نام؟ شیخ انصار. ہندوستان کی دھرتی میں بہت کم عمر میں اس نے بہت کچھ کیا. شیخ انصار 18 سال کی عمر میں یا 19 سال کی عمر میں، جی نہیں 18-19 سال کی عمر میں وہ اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے وہ IAS IPS کے لیے اپنا قدم بڑھا سکتا تھا. اس لائق وہ ہو چکا تھا. اور 21 میں وہ IAS پاس اس نے کر لیا. وہ بچہ بہت کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا، کسی بہت بڑے عالم کا بیٹا، کسی مکھیا جی کا بیٹا، کسی MLA کا بیٹا نہیں تھا بھائی. وہ اتنے غریب گھر کا تھا میرے بھائی کہ اس کا باپ ٹھیلا چلاتا تھا، رکشہ چلاتا تھا اور تب اپنے بچے کو پیسہ دیتا تھا اور وہ گھر چلتا تھا اور اس کا بیٹا پڑھتا تھا. وہ بچہ انصار اس نے تعلیم حاصل کی اور بہت پہلے کی یہ سب بات نہیں ہے، ابھی 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. 2018 میں یہ ریلیز ہوئی یہ چیز. اس وقت کئی سال ہوتا ہے ابھی 4-5 سال پہلے، 5 سال پہلے. اس وقت وہ بولتا ہے کہ میرے گھر میں جب لائٹ نہیں ہوتی تھی میں سڑکوں کی لائٹ پہ آ کے پڑھتا تھا، سڑکوں کی لائٹ پہ آ کے میں پڑھتا تھا. میرے بھائیوں آگے وہ کہتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ پیسے ہی نہیں میرے پاس. کسی کی کتاب میں نوٹ کر لیتا تھا، کاپی میں اتار لیتا تھا کتابوں کو، تب میں پڑھتا تھا. کسی سے کبھی مانگ لیتا تھا. کبھی پیسے صاف ختم ہو جاتے، ابو کے پاس بھی پیسہ نہیں، گھر میں بھی پیسہ نہیں، میں کیسے پڑھتا؟ کہا کہ میں نے کافی دن تک میں نے ہوٹلوں میں نوکری کی ہے، لوگوں کا کھایا ہوا سامان میں نے دھویا ہے، پلیٹوں کو میں نے صاف کیا ہے، چائے پی کے گلاس رکھ دی اس کو میں نے صاف کیا ہے، میں نے دھویا ہے، میں نے پوچھا لگایا ہے ٹیبل پر. لیکن میں نے تعلیم کو ڈراپ نہیں کیا، ایجوکیشن کو ڈراپ نہیں کیا. میں پڑھتا رہا. میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. ڈو اینڈ ڈائی، کرو اور مرو. میں دوسرا کام کر نہیں سکتا تھا، میں پڑھائی میں نکل چکا تھا. میرے بھائی وہ پڑھتا رہا، پھر وہ کمپٹیشن میں بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اس کا نام آویزاں ہوا اور جس دن لسٹ آئی، لسٹ میں سب سے پہلا نام اسی کا تھا جس کا نام انصار تھا. ان کو خبر نہیں تھی. ان کے دوستوں نے ان کو فون کیا کہ انصار تمہیں مبارک ہو، کنگریچولیشن، تم کامیاب ہو چکے ہو، لسٹ میں پہلا نام تمہارا ہے. دوستوں کی بھیڑ امڑ آئی اس کے پاس. دوستوں نے مبارکباد دی، گلے ملے اور جیسا کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تاکہ مٹھائی کھلائیں اور مٹھائی تقسیم ہو. شہنائیاں بج رہی تھی. اس وقت کوئی میلہ اولا کا دن تھا.
وہ کہنے لگا انصار کے لگ رہا ہے کہ آج میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں، لگتا ہے آج میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک چکی ہے میرے بھائی۔ لیکن جب دوستوں نے یہ کہا کہ چلو مٹھائی کھلاتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستوں نے سمجھ لیا کہ آج بھی اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، اور پھر تمام ساتھی لے کے گئے، مٹھائی کھایا، اور اسی ساتھیوں میں سے کسی نے بل پے کیا اور مٹھائی جو تقسیم کی گئی، جو کھائی گئی، اس کا پیسہ ادا کیا گیا میرے بھائی۔ بعد میں انصار نے بتایا کہ میرے بھائیو، آج بھی میرا گھر ایسا تھا کہ آج بھی میرے گھر میں ایک لقمہ کھانے کو نہیں تھا، آج بھی میرے گھر میں یہ وقت جو گزرا ہے فاقے سے گزرا ہے، لیکن یہ وقت دیکھیے کہ ایک طرف میرے گھر میں فاقہ مستی ہے، دوسری طرف IAS اور IPS میں پہلا نام انصار میرا آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ میں نے یہ کیوں بیان کیا؟ میں نے یہ اس لیے بیان کیا کہ غریبی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کا مسلم ہونا، مسلمان ہونا آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ رکاوٹ صرف آپ کے دل کے اندر ہے۔ آپ نے تنگیوں کو اپنا گھیرا بنا لیا ہے، آپ جس کو اہمیت دینی چاہیے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور آؤں گا۔ حدیث و قرآن کی بہت ساری باتیں ہمارے دل میں موجزن تھیں، ایک ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جاؤں گا، حدیث جبرائیل سناؤں گا، اس کی روشنی میں اس قوم کو بتاؤں گا کہ آج پھر آپ کو آپ کے علماء دین سکھائیں گے